السلام علیکم۔ ایک دن بنو سولیم قبیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے میرے دوست، آپ کے مالی حالت کیسی ہے؟ وہ بولے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور ان میں سب سے غریب تقریباً میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا۔ سارے صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنی توفیق کے مطابق اس دوست کی امداد کرو۔ سعد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بولے، آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک خوبصورت اونٹنی ہے، وہ میں دے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سوچا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ لی کہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لے لو، یہ میں نے کل ہی لی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ سے فرمایا، سلمان، آپ کے دوست کو سواری بھی مل گئی اور پگڑی بھی، لیکن دور سے آیا ہے، کچھ کھانے کا انتظام بھی تو کریں۔ ہمارے گھر میں تو کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ نکل کر مدینے کی گلیوں میں آواز لگاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان آیا، کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ سلمان فارسی نکلے اور مدینے کی گلیوں میں آواز لگائی کہ اے لوگو، میرا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان آیا ہے، اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ جیسے آواز دی تو آواز فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر میں سنی کہ بابا جان کا مہمان آئے ہیں، تو فوراً آواز دی کہ کھڑے ہو جاؤ، میرے دروازے سے آگے نہ جانا۔ آواز، کون ہو؟ وہ بولے، میں سلمان فارسی غلام ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میرے دروازے پر رک جاؤ۔ سلمان فارسی بھی حیران کہ علی کے گھر میں کیا ہے، پوچھا، آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ 2 دن ہو گئے کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا، کبھی ایک کھجور کھائی تو کبھی نہیں۔ وہ بولے، مہمان کے لیے کیا دینا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی، اللہ دے گا انشاءاللہ، تم یہی ٹھہرو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر سے ایک خوبصورت چادر اتار کر اپنے سر پر پرانی چادر ڈال دی کہ یہ چادر لے کر ہمارے گھر سے تھوڑا آگے ایک یہودی شمعون کا گھر ہے، وہ لوگوں کو نقد رقم بھی ادھار دیتا ہے، وہاں جا کر یہ چادر بیچو یا ان کے پاس رکھو اور ان سے کھانے کی چیزیں لے کر آؤ۔ سلمان فارسی کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور بولے، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کا چادر نہیں بیچ سکتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سلمان، یہ میرا حکم ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ سلمان رضی اللہ نے روتے ہوئے وہ چادر لی اور اس یہودی کے پاس لے گیا کہ یہ چادر لو، ہمیں اس کے بدلے میں کچھ کھانے کی چیزیں دے دو۔ شمعون یہودی نے چادر لے کر کہا، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ چادر کس کا ہے؟ یہ لگتا ہے کہ بہت بڑے گھر سے آیا ہے۔ سلمان، بتاؤ یہ چادر کہاں سے لائے ہو؟ سلمان فارسی کے آنکھوں میں آنسو تھے، بولے، یہ 2 جہانوں کے سردار کی بیٹی کی چادر ہے، یہ فاطمہ کی چادر ہے۔ وہ بولے، کیوں بیچ رہی ہیں؟ بولے، اسی لیے بیچ رہی کہ اس کے بابا کے مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کی چیزیں لینی ہیں، ان کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی شمعون یہودی نے چیخیں ماری کہ فاطمہ کو کہو کہ شمعون کے دکان میں فاطمہ کی چادر کی قیمت نہیں ہے۔ شمعون یہودی کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ فاطمہ کے سر کی چادر خرید سکے۔ بولے کہ میں نے آج صبح توریت تلاوت کی، لیکن میں اب تک اندھیرے میں پڑا تھا۔ میں نے توریت میں سب سے پہلے یہ پڑھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے لوگ اتنے سخی ہوں گے کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دوسروں کی مدد کریں گے۔ میں تو ابھی تک اندھیرے میں تھا۔ فاطمہ سے کہو کہ یہ چادر واپس لے لو، یہ کھانے پینے کی چیزیں، آٹا لے لو، اس کے گھر لے جاؤ، انہیں دو۔ مجھے پتا ہے کہ فاطمہ ایسے یہ چیزیں قبول نہیں کریں گی، لیکن فاطمہ کو کہو کہ اے فاطمہ، آپ کی چادر کی یہ برکت ہے کہ شمعون کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں
اور آپ کے بابا جان پر ایمان لے آتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اسی لیے یہ قبول کریں۔